الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادئ درشت کے مدوالوں شمائے رسالت کی پروانوں ہو خوازن کی دیوانوں اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینی کے تاجدار نبی پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالے نچھاور کرے اور پڑے آواز بلند سے اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم نے خطبہ مثنی کے بعد یہ صاحب کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ رب ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی اسی آیت کریمہ کا تلاوت کیا تھا کہ اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اپنے مالوں کی زکات ادا کیا کرو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور قرآن نازل ہونے سے پہلے زکات کسی پر فرض نہیں تھا، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور جب اس آیت کو نازل کیا وآتوا الزکاۃ کہ اپنے مالوں کی زکات ادا کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعمال سے پہلے جتنے فرض اعمال ہے ہر اعمال سے پہلے نماز کو پہلے درجے میں رکھا ہے۔ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز، اقیم الصلاۃ یعنی کہ نماز قائم کرو، اور وآتوا الزکاۃ کہ اپنے مالوں کی زکات ادا کیا کرو۔ تو ہر اعمال سے پہلے نماز کو کیوں اہمیت دیا ہے؟ ہر اعمال چاہے وہ زکات ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، ان سے پہلے نماز کو قائم کیا ہے۔ اور اسلام کے 5 ارکان ہے، اسلام کے 5 ارکان ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ اسلام کے 5 پلر ہیں جس سے اسلام ٹکا ہوا ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے اس کو ٹھہرانے کے لیے تو اس کے لیے پلر ہونا ضروری ہے، جیسے یہ لینٹر ہے تو اس کے لیے پلر ہے، اس کا دیوار ہے۔ تو اسی طرح سے مذہب اسلام کے 5 ارکان یعنی کہ 5 پلر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ توحید کیا ہے؟ توحید، اس کے بعد ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکات، اس کے بعد ہے فرض یا حج۔ پہلے توحید کو کیوں رکھا؟ سمجھنے کی بات ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید اس کو کہتے ہیں کہ توحید کا مطلب ہے کہ جس کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہ توحید کا اقرار کر سکتا ہے، توحید کو مان سکتا ہے۔ جس کے پاس شریر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، توحید کا اقرار کر سکتا ہے، توحید کو پہلے مان سکتا ہے۔ اور جس کے پاس اگر مال بھی نہ ہو، زکات کے مستحق نہ ہو، زکات اس پر فرض نہیں ہے، تو بھی وہ توحید کو لے سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کو اقرار کرنا، اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کا مطلب ہے ایکتا، کیا ہے؟ ایکتا، یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے چیزوں پر ایمان لانا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، یعنی کہ وہی مالک خالق ہے، وہی دونوں جہان کا ایک مالک ہے، اور ہم نے اس کو بغیر دیکھ کے ایمان لایا، اس کو بغیر دیکھ کے ایمان لایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کو بنایا، جیسے اس کائنات میں، اس عالم میں بہت ایسے چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو دوسرا عالم ہے، یہ 2 عالم ہے۔ ایک تو یہ عالم، ایک وہ عالم جو ہمیں مرنے کے بعد اس کی زیارت ہوگی، وہ اس کو ہمیں دکھایا جائے گا۔ لیکن دوسرا عالم اس کو کہا گیا ہے
جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، پرصراط ہے، عذاب ہے، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، یہ سارے چیز اس عالم میں ہے۔ اب اس عالم کو تو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے دوزخ کو دیکھا، نہ ہم نے جنت کے باغات کو دیکھا، نہ ہم نے جہنم کے عذاب یعنی کہ عذابوں کو دیکھا۔ ہاں، ہم نے اس کا تذکرہ کو سنا، ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق ان تمام چیزوں کے باتوں کو سنا کہ جنت میں کتنی آسائشیں ہیں اور جہنم میں کتنی مشکلات ہیں۔ ہم نے کبھی کسی نے پرصراط کو بھی نہیں دیکھا، نہ ہم نے کسی نے لوح و قلم کو دیکھا، نہ ہم نے یعنی کہ عرش کے اوپر لوح میں جو قرآن مقدس نقش ہے نہ ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اس قرآن کو دیکھا جو کاغذوں کے پتوں میں لکھے، یعنی کہ یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی؟ پہلے ماننے کی چیز یہ ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ملی ہے۔ اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل یہ سارے چیز ہمیں ملا، اور ہم نے ان کے باتوں پر عمل کیا، اور ہم نے ان کو جانا اور ان کو پہچانا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم نے ان کے باتوں کو سنا، ان کے الفاظوں کو کانوں میں سنا، یعنی کہ حضور کے جو باتیں ہیں، جو حضور کے جو بات ہے وہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، جو حدیثوں کی کتاب ہے ان میں حضور کے تمام اقوال، تمام باتیں، یعنی کہ دنیا اور آخرت آنے والے وقت یعنی کہ صبح قیامت تک اس عالم کے بارے بتایا، اور پھر اس عالم کے بارے بتایا ہے کہ اس عالم میں یہ سارے چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے اور تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو توحید کا مطلب یہ ہے۔ اب آئیے نماز ہر عبادت سے پہلے کیوں ہے؟ ہر عبادت سے پہلے نماز اس لیے ہے کہ نماز مومنوں کی پہچان ہے، نماز مومنوں کی پہچان ہے، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بلانے یعنی کہ اس کا رسی کو پکڑنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نماز ہمارے گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ نماز جو ہے ہمارے لیے جنت کی چابی ہے، نماز جو ہے جہنم کے لیے آڑ ہے، نماز جو ہے قبر کے لیے ایک نور ہے، نماز جو ہے قبر کے اندھیری سے نجات ہے، نماز جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ نماز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ نماز افضل العبادت کیوں ہے؟ نماز افضل العبادت کیوں ہے؟ تمام عبادتوں سے اعلیٰ کیوں؟ ہر عبادت زمین پر نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر ہوا، روزے کا حکم زمین پر، حج کا حکم زمین پر، توحید رسالت کا حکم زمین پر، لیکن نماز کہاں نازل ہوا؟ نماز کا حکم کہاں دیا ہے؟ نماز کا حکم جو ہے معراج کی رات، یعنی کہ یہ جمادی الاخر کا مہینہ چل رہا ہے، آنے والا مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب، یعنی کہ وہ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا۔ کہاں پہ بلایا؟ اپنے قرب میں بلایا، اور اپنے قرب میں بلا کر کے جب اپنے زیارت کیا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ دیکھا۔ کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور جب واپس آئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم سے اس عالم کی طرف لوٹے تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تم تو آئے ہو، تم تو دیکھے ہو، یہ تو تمہاری معراج ہے، اب میں تمہارے امت کا بھی ایک معراج دیتا ہوں، تمہارے امت میں بھی معراج ہوں گے، کل تمہارے امت میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو معراج ہو گیا، ہمارا معراج کیا ہے؟ یہ سوال تو بنے گا نا، تو ہمارا معراج کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے محبوب جاؤ اپنے امت کے لیے میرے طرف سے 50 وقت کی نماز کا تحفہ میں دیتا ہوں۔ کتنے؟ 50 وقت کی نماز کا تحفہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دیا، اور جب وہ 50 وقت کی نماز کو لے کر کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم کی طرف آ رہے تھے تو چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں۔ کون سے آسمان پر؟ چوتھے آسمان پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ رب سے ملنے کے لیے گئے اور رب نے آپ کے امت کے لیے کیا تحفہ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے امت کے لیے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت میں اتنی طاقت نہیں ہوگی جو 50 وقت کی نماز وہ 24 گھنٹے میں ادا کرے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے لوگوں کو پہچان جایا کرتے تھے، لوگوں کو پہچان جایا کرتے تھے اس کے اندر کتنی سستی کتنی کاہلی ہے، اور وہی بات سچ ہوا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر جو ہے رب کے قرب میں حاضر ہوتا ہے اور پھر عرض کرتے یا مولا کچھ نماز کم کر دے، میرے امت 50 وقت کی نماز کو نہیں پڑھ پائیں گے، تو 5 وقت کی نماز کم ہو جاتا، پھر واپس آتا ہے، پھر 5، پھر آنا جانا، اسی طرح سے 9 مرتبہ جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے امتی کے لیے اللہ کے قرب میں گیا اور 45 وقت کی نماز کو کم کرا کر کے 5 لے کر کے پھر آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کتنے نمازیں رہ گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب میرے امت کے لیے صرف 5 وقت کی نماز رہ گئے۔ لیکن تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکے تو کچھ اور کم کروا لیجئے، یہ وہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اور وہی حال ہمارا ہے، وہی حال ہے یا نہیں ہے؟ 50 ہوتے تو ہم تو ایک بھی نہ پڑھتے، یہ 5 رہ گئے تو 5 میں بھی تو سستی ہے، 5 بھی نہیں ہم پڑھ پا رہے ہیں، جمعے کا رہ گیا ہے، بس جمعے پڑھ رہے ہیں، اور آنے والی جو ہے 2 یا 3 مہینے کے بعد جو عید آئیں گے پھر اس میں بڑھ جائیں گے، پھر اس کے بعد چھٹی، پھر اس کے بعد بقرعید کا انتظار کریں گے، عید الاضحیٰ کے اس کو پڑھ کے پھر چھٹی ہو جائیں گے۔ آج یہ ہمارا حال ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سست لوگوں کو پہچان جایا کرتے تھے، سست لوگوں کو جان جایا کرتے تھے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام اب مجھے حیا آ رہی ہے، اب میں اس سے کم نہیں کرا سکتا۔ اب جو 5 لے کر کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم پر آنے لگے تو ایک خاطر غیر سے آواز آئی، اے محبوب تم نے اپنے امت کے لیے تو آسان کر دیا، 45 وقت کی نماز کو گھٹا کر کے صرف 5 ہو گیا ہے، اب میرا قول نہیں بدلتا، اگر تمہارے امت میں اگر کوئی 5 پڑھے گا میں اس کو 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم نے تو اپنی امت کے لیے 45 تو کم کرا دیے، لیکن تمہارے امت میں کوئی اگر 5 پڑھے گا میں اس کو 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ کا قول نہیں بدلتا ہے، اللہ جو فرما دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اب اپنے مالوں کی طرف آئے، مال کیا ہے؟ زکات کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ ایک ہوتا ہے زکات، اس میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہے، زکات الگ چیز ہوا، صدقہ الگ ہوا، فطرہ الگ ہوا، اور جو اپنے کمائی سے دیتا ہے وہ چیز الگ ہوا۔ زکات اس پر فرض ہے، زکات اس پر فرض ہے کہ جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے ایک کا رقم ان کے پاس اگر موجود ہے تو اس پر زکات فرض ہے۔ اسلام نے 2.5% یعنی کہ 2.5% جو ہے زکات مانگا ہے، اور یہ زکات یوں نہیں مانگا، اس میں بھی بڑی جو ہے گہرائی کی بات ہے، اس میں بہت سارے مسئلے ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم اس سال سے اور اس سال تک 1 سال کے بیچ میں تم نے اگر 2 لاکھ روپے جمع کیے، 2 لاکھ میں سے اگر آپ خرچ کر دیے 1.5 لاکھ روپے، آپ کے پاس کتنا بچا؟ 50,000 ہی تو بچا، 1.5 لاکھ خرچ کر دیے، بچا 50,000۔ اب ان 50,000 کا زکات لگے گا۔ یہ 1.5 لاکھ جو ہے آپ اپنے خرچ کر دیے، اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، گھر والوں کے اوپر، تو اس کی زکات نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو تم نے خرچ کر دیے، جو تمہارے اوپر خرچ ہو گیا، اب اس کی زکات نہیں۔ جو تم پورے سال میں کما کر کے جو خرچ کر دیے اور اس کا کوئی زکات نہیں، جو بچا اس کا زکات ہے۔ کس کا؟ جو بچا اس کا زکات ہے۔ دیکھیے اسلام نے ہمارے لیے کتنی آسانیت کر دیا ہے۔
کتنا آسان ہے شریعت، لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شریعت اتنا مشکل ہے کہ ہم چل ہی نہیں پا رہے۔ چلنے والوں کے لیے یہ شریعت اتنا آسان ہے، اگر دیکھا جائے نا دوسرے مذاہب سے اگر آسان مذاہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ دوسرے مذہبوں میں اگر کوئی بھی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور اس مذہب کے بارے میں تو روز ریسرچ ہوتا ہے، اس مذہب کے بارے میں تو لوگ روز جو ہے کچھ نہ کچھ نقطے نکالتے رہتے ہیں، لیکن خدا کے نام مسجد کے باہر کام کراؤ گے، 500 روپے دیا ہے۔ ٹھیک کس کے نام سے؟ سمیم کے۔ تو دیکھیے جو ابھی کام چل رہا تھا انشاءاللہ میں اس کے بعد میں بات کروں گا، لیکن ابھی رکھ لے رہا ہوں، اور جو بیان ہوتا ہے بیان کے بعد میں اس کا اعلان کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو اعلیٰ قرار دیا، اور اس کا شاہد اللہ کا کلام قرآن مقدس ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا اپنے قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر تمام مذاہبوں میں کوئی اعلیٰ مذہب، بہتر مذہب، اچھا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، جس کا گواہی کا قرآن دے، اللہ کا کلام دے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو مذہب اسلام میں زکوٰۃ جو ہے وہاں تک محدود رکھا ہے کہ جو کما کر کے کھا لیا، پی لیا، خرچ کر لیا، اب جو بچا اس کا زکوٰۃ ہے۔ اب اس میں بھی زکوٰۃ کا بہت سارے کیٹیگری ہے، مکان کا زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10 بیگھہ پلاٹ ہے، 10 بیگھہ کھیت ہے، اس کا زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا اشرا ہے۔ اس کا اشرا مطلب یہ ہے جیسے کہ فصل ہوا تو فصل کا اشرا نکالنا پڑتا ہے، جیسے گیہوں ہوا، دھان ہوا، مکا ہوا، یعنی کہ جو بھی چیز ہوا اس کا اشرا نکلے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بھلے آپ کے پاس 100 بیگھہ زمین ہو، لیکن آپ کے پاس مال جمع نہیں ہے، نہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، نہ ان دونوں کے برابر میں ایک چیز کا خریدنے کا رقم جمع ہے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں آپ پر جو اشرا واجب ہو جائے گا، اشرا وہ ہے جو زمین جو آپ فصلیں لگائیں گے اس کو کاٹنے کے بعد اس کا اشرا آپ پر واجب ہو جائے گا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ ہاں آپ نے ان مالوں کو بیچ کر کے جو آپ کے پاس رقم جمع ہوا اور وہ اس سال سے اس سال تک وہ آپ کے پاس رہا تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ رمضان میں لوگ زیادہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور رمضان میں نیکیاں بھی بھر بھر کے کیے جاتے ہیں، اس میں حوصلہ افزائی ہوتے ہیں اور حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ کے مسائل کو پورے تفصیل کے ساتھ میں سمجھاؤں گا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، فطرہ کیا چیز ہے۔ اب آئیے تو مسجد کے لیے، مسجد کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ جو ہے زکوٰۃ نہیں مانگتا۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ مت دو، ہمیں قرضہ دو۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمیں قرضہ دو، قرضہ یعنی کہ ادھار دو، میں اس کو لوٹا دوں گا۔ زکوٰۃ وہ ہے جو تم دینے کے بعد اس کا ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ، ہم نے اگر کوئی پریشان ہے، کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، ہم نے ان کو 500 روپے نکال کے دے دیا تو ہم نے ان کی ضرورتاً، اور اس کا اجر و ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اور اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ کے گھر کے لیے مال حلال میں سے جو آپ سے بڑھ سکے وہ دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے قرضہ دو، تم مجھے قرضہ دو، اور میں تمہیں اس قرضے کا دوہرا عطا کروں گا، اتنا ڈبل عطا کروں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نیک دلی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر تم 1 روپے اگر میرے گھر میں لگاؤ گے تو میں تمہیں اس کے بدلے میں ڈبل دوں گا۔ اور اللہ فرماتا آگے، اور اگر نیت اچھی ہوگی اور خلوص سے ہوں گے تو اس کے بدلے میں 1 روپے کا 70 روپے کا ثواب عطا کروں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اور زیادہ خلوص ہو، اور زیادہ تمہارے اندر دلچسپی ہو، حوصلہ ہو، اگر تم 1 روپے اگر میرے راہ میں خرچ کرو گے میں تمہیں 700 روپے کا ثواب عطا کروں گا۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اور زیادہ نیک دلی، خوشی میں اگر میرے راہ میں 1 روپے خرچہ کرو تو میں تمہیں بے شمار نیکی عطا کروں گا، اتنا بے شمار نیکی عطا کروں گا۔
تو اللہ کے راہ میں دینے میں کسی چیز کی ہچکی نہیں ہونا چاہیے. یہ مت سمجھو کہ ہم نے 500 روپے نکال کے دے رہے ہیں تو ہمارے جو ہے گھر میں کم ہو جائے گا, ہمارے کمی میں برکت ختم ہو جائے گی. نہیں, بلکہ اللہ کے راہ میں جتنا دو گے اتنا آپ کے گھر مکان میں کاروبار میں خوب ترقی ہوگا. لیکن جو اللہ کے راہ میں دیتا وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے. اللہ کے دینے والا, اللہ کے راہ میں دینے والا کبھی پریشان نہیں ہوگا, بلکہ وہ ہر وقت دن رات چوکنا جو ہے وہ پھلتا اور پھولتا جائے گا. اللہ کے راہ میں دینے والا پھلتا اور پھولتا جائے گا. اچھا, مسجد میں زکوٰۃ کیوں نہیں لگتا ہے؟ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ ہے, فطرہ کا پیسہ ہے, صدقہ کا پیسہ ہے. اللہ کے گھر میں زکوٰۃ, فطرہ اور صدقہ نہیں لگتا ہے. کبھی بھی اگر مسجد کی نیت سے آپ اگر دیں تو یہ سمجھ کر کے نہ دیں کہ یہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں, یہ سمجھ کے نہ دیں کہ ہم اپنا فطرہ نکال کے دے رہے ہیں, یہ سمجھ کے نہ دیں کہ ہم صدقہ نکال کر کے دیں. بلکہ نہیں, بلکہ اللہ کے گھر میں اپنے کمائی سے وہ روپیہ نکال کر کے دے. نہ اس میں آپ کا زکوٰۃ کا بھی نیت نہ ہو, صدقہ کا بھی نیت نہ ہو, فطرہ کا بھی نیت نہ ہو. ہاں, زکوٰۃ, فطرہ, صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے دے سکتے ہیں. اچھا, یہ تو اللہ کا گھر ہے. رسول اللہ کا گھر کون سا ہے پتا ہے؟ رسول اللہ کا گھر جو ہے وہ مدارس ہے. مدارس کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مدارس یعنی کہ جو جہاں طالب علم پڑھتے ہیں, جہاں دین کی پڑھائی ہوتا ہے وہ میرا گھر ہے, اور جہاں سجدہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زکوٰۃ بھی لگ جاتا ہے, فطرہ بھی لگ جاتا ہے, صدقہ بھی لگ جاتا ہے. اگر آپ کے فصل میں سے جو عشرہ نکلتا ہے وہ بھی لگ جائے گا. آپ اپنے جیب سے, اپنے مال حلال سے جو نکال کر کے دینا چاہتا ہے وہ بھی لگ جائے گا. کیوں کہ مدرسے سے عالم بنتے ہیں, حافظ بنتے ہیں, علماء بنتے ہیں, دین کے رہبر بنتے ہیں, مفکر بنتے ہیں, محدث بنتے ہیں. وہاں سے جو ہے دین کا کام مضبوط ہوتا ہے. وہاں سے جو ہے پورے زمین پر جو ہے لوگ علماء نکل کر کے جو ہے دین کا پہرا دیتے ہیں, ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہیں, دین کے اوپر کام کرتے ہیں. اور مدرسے سے جو ہے علماء نکل کر کے جو کتابیں لکھتے ہیں ان کتابوں میں بھی خرچ ہوتا ہے. وہ کتابیں جو بانٹتے ہیں, جو جگہ جگہ پہنچاتے ہیں, تو وہ رسول اللہ کے گھر سے ہی ہوتا ہے. تو وہ رسول اللہ کا گھر کوئی اور گھر نہیں بلکہ وہ مدارس ہے, وہ مدارس ہے. اب آئیے تیسری ٹاپک پر. تیسری ٹاپک یہ ہے کہ پہلے اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں. آج ہمارا حال یہ ہے, آج ہمارا حال یہ ہے, بہت جگہ سے یہ شکایتیں آتی ہے کہ اگر ایک باپ کے 3 بھائی ہیں, ایک باپ کے 3 بھائی ہیں, 3 بھائی میں 2 بھائی امیر ہیں, ایک بھائی اتنا غریب ہے, اتنا غریب ہے کہ دن میں محنت اور مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا ہے. 2 بھائیوں کے پاس اتنا مال و سر ہے کہ ان کے گھر کے کتے بھی جو ہے صبح شام دودھ پیتے. ان کے گھر میں بندھے ہوئے کتوں کو وہ جو ہے بادام اور کاجو کھلا رہے ہیں. لیکن ایک بھائی وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے, وہ دن میں محنت کر کے رات کو آرام سے کھاتے اور سوتے ہیں. تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے, یہاں تو بھائی کی بات, ہمارا دین, ہمارے شریعت کہتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں اگر تمہارے مذہب کے ماننے والا نہیں ہو, وہ دوسرے مذہب کے ماننے والا ہو, اگر تمہارے پڑوس میں اگر وہ رہتا ہے, وہ اگر بھوکا سو رہا ہے اور تم رات کو کھانا کھا کر کے سو رہے ہو تو تم وہ حرام کھا رہے ہو, تمہارے لیے وہ حرام ہے. اگر تمہارے پاس صرف 2 روٹی ہے, صرف 2 روٹی ہے, اور تمہارا حق یہ بنتا ہے اور تمہارا مذہب تمہیں یہ کہتا ہے کہ ایک روٹی نکال کر کے اپنے پڑوس کو پہلے پہنچاؤ, اپنے پڑوس کو پہلے پہنچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے, صحابہ اکرام کے زمانے کی بات ہے کہ اگر کسی کے گھر میں اگر گوشت بنتا, کسی کے گھر میں اگر گوشت بنتا اور پڑوس والے اگر گوشت نہیں لیتے تو صحابہ اکرام یہ کرتے کہ اپنے گوشت میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیتے تھے تاکہ اس میں شوربہ زیادہ ہو جائے
اور ایک پیالی جو ہے نکال کر کے اپنے پڑوس کو دے دے. اگر اس صحابی کے پاس اگر گوشت کم ہے، صرف اتنی ہے کہ وہ ایک ٹائم بھی ان کا نہیں ہو سکے گا، تو وہ اپنے گوشت کو اس طرح سے پکاتے تھے اور اس میں مسالے کم ڈالتے تھے کہ جس کی وجہ سے خوشبو جو ہے اس گوشت کا جو ہے اس کے پڑوس تک بھی نہ جائے، اس کو بھنک تک نہ لگے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خوب کھا رہے ہیں، خوب پی رہے ہیں، خوب پہن رہے ہیں، لیکن ہمارا پڑوس تو بہت دور کی بات ہے. ہمارا سگے بھائی اگر کوئی غریب ہے ہم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے، ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں. تو آج مذہب اسلام کے ماننے والے پریشان کیوں ہیں؟ پریشان اسی لیے ہیں کیونکہ ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے شریعت کو جو ہے ڈھیل دے دیے ہیں، اپنے شریعت سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہم تو کہتے کہ آج بھی اگر قوم مسلم کے ہر فرد مذہب اسلام کے ماننے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام پر اگر قائم ہو جائے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دے تو آج بھی یہ قوم آسمان کی بلندی چھونے لگے گی. آج بھی یہ قوم آسمان کی بلندی چھونے لگے گی. اور جس طرح سے ہمارا رویہ ہے اسی طرح سے اگر ہم ہوتے چلے جائے، ہمارے ہم اپنے مسجدوں کو ویران کرتے چلے جائیں تو ہمیں بستی میں جانے میں ذرہ برابر بھی وقت نہیں لگے گا، ذرہ برابر بھی وقت نہیں لگے گا. آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کا حالت کیسا ہے، مسلمانوں کی حالت کیسی ہے. یہ مسلمانوں کی حالت ہماری اعمالوں کی وجہ سے ہوا ہے. آج ہمارا اعمال اتنا گندا ہو چکا ہے، ہمارا کریئر اتنا گندا ہو چکا ہے. ہم دنیاوی زندگی کے لیے رات دن محنت مشقت، رات کو 12 بجے کام سے آتے ہیں اور صبح 8 بجے چلے جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دین کی طرف آنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. ہمیں رات کو 12 بجے آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. اللہ نے کیا فرمایا اور رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ کمانا حرام نہیں ہے، کمانا تو حلال ہے. محنت کرنا اور کھیتی باڑی کرنا یہ کوئی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی سنت ہے، نبیوں کے طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے. تو ہم ان کے طریقہ پر تو چل رہے ہیں. کہاں چل رہے ہیں؟ صرف دنیا بنانے کے لیے، لیکن آخرت بنانے کے لیے ہم ان کے طور اور طریقہ پر نہیں چل رہے ہیں. تو عزیزو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھر میں دین کو مضبوط رکھو، ایمان پر قائم رہو. نوجوانوں آ جاؤ پلٹ کر کے اس دہلیز پر اپنے گناہوں کو لے کر کے، گناہوں کے گٹھرے کو لے کر کے، اور پھر یہاں آ کر کے سب معاف کروا لو، توبہ کر لو گناہوں سے. نہ جانے موت کا فرشتہ کب ہمارے دروازے میں آ کر کے کھڑی بجائے اور پھر اس وقت ہم مہلت بھی مانگیں کہ ہماری مہلت کہاں آنے والی. پھر کسی نے کہا نہیں کہ جل گیا کھیت پھر برسا پانی تو کس کام کا. جب کھیت جل جائے پھر پانی برسے تو کوئی کام کا ہوتا ہے؟ کوئی کام کا. کھیت تو جل ہی گیا، فصلیں ختم ہی ہو گئی، پھر پانی برسا تو کس کام کا؟ کوئی کام کا نہیں. اس لیے اپنے زندگی کا فصل کو ضائع مت کرو، اپنے فصل کو ضائع مت کرو. یہ زندگی ہمارے لیے ایک فصل ہے، ابھی یہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ مرجھانا شروع ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے اپنے زندگی کے فصل میں نیکیوں کی برسات نہیں کی ہے، نمازوں کی برسات نہیں کیے ہیں، قرآن کے تلاوت کی برسات نہیں کیے ہیں. تو پھر آ جاؤ پلٹ کر کے اس دہلیز پر. تو حضرات محترم،